بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک میں کرونا سے مزید 80 مریض انتقال کر گئے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا اور پنجاب کو سسٹر اسٹیٹ قرار دینے کا فیصلہ۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کرونا سے شفا یاب ہو گئے۔ میلبرن میں جاری لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی۔ پی ٹی آئی حکومت کے معاشی جرائم کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے، بلاول بھٹو۔ عارضی مویشی منڈیوں کے لیے ایڈمنسٹریٹر سمیت دیگر ٹھیکے جاری کر دیے گئے۔ عالمی ادارہ صحت نے چینی ویکسین سائنوویک کے ہنگامی استعمال کی منظوری دے دی۔ پی سی بی کا پاکستان سپر لیگ کا فائنل 24 جون کو کرانے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری تعطیل جمعے کو دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ پاکستان میں تیار کردہ کرونا ویکسین پاک ویک متعارف کروا دی گئی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے 4 رکنی وفد کی گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ رواں مالی سال میں مہنگائی کی شرح 8.83% رہی، ادارہ شماریات۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی جانب سے کراچی پریس کلب کو 20 لاکھ روپے کی گرانٹ کا اجراء۔ بھارت میں کرونا کے 1,27,000 نئے کیس۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی کریک ڈاؤن جاری، مزید 30 فلسطینی گرفتار۔ ایران کے پاس موجودہ افزودہ یورینیم کے ذخائر جوہری معاہدے کی مجوزہ سطح کے 16 گنا زیادہ ہیں۔ نائجیریا میں مسلح افراد کا اسلامی اسکول پر حملہ، 100 سے زائد بچے اغوا کر لیے۔ بھارت، چین اور روس کی کرونا ویکسین لگوانے والوں پر یورپ جانے پر پابندی۔ کئی یورپی ممالک کی جانب سے دمشق میں دوبارہ سفارتخانے کھولنے کی دور شروع ہو گئی۔ گولڈن نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔